کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو ہجرت فرمائی تو انہوں نے اپنے ہجرت کے عمل سے ہمیں یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی جائیداد اور دوست احباب، دکانداریاں، زراعت، گھر بار، ہر چیز قربان کیے جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر کوئی اپنا گھر نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے، وہاں جا کر کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں پیئیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کچھ پتہ نہیں۔ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جاؤ، وہ حضرات بس ہجرت کر کے چل پڑے۔ آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر، دین کے کاموں پر ہمیں پابند اور قائم رہنا چاہیے، اور باقی آگے پھر کیسے حالات ہوں گے، کیا ہوگا، وہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ تو اس سفر ہجرت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھی بنے تو ان کی صحابیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا کہ ثانی اثنین کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوسرے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا بتلایا۔ اذ ہما فی الغار کہا، اذ ہما فی الغار کہہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار غار ہونا بتلایا۔ فرمایا کہ قرآن پاک کا ہم نے حصہ بنا دیا اذ ہما فی الغار کہہ کے، کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار غار اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے، صاحب فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ بتلا دیا کہ دیکھو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو لصاحبہ کہہ کر بتلا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ صاف سیدھا قرآن پاک کا ہی منکر ہے۔ اور یہ بات تو ساری دنیا والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا منکر مسلمان نہیں ہے، قرآن پاک کا منکر کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر کہ کون سا وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے سے انکار کرتا ہے، ان کا صحابی ہونا نہیں مانتا۔ تو جو صحابی ہونا نہیں مانتا تو گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، تو جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔